السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ عورت کا ذبیحہ حلال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی النبی الامی المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ خواتین و حضرات، بہت مشہور ہے کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے پر گاڑی نہیں چلتی۔ یہاں ون ویلنگ نہیں ہے۔ مرد عورت تمام معاملات میں اسلام کی نظر میں برابر ہیں، عبادات ہوں یا معاملات ہوں، یعنی احکام و نواہی میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، تا آنکہ کہ ان کے بارے میں کوئی خاص حکم وارد ہوا ہو، مرد کے لیے خاص اور عورت کے لیے خاص، ورنہ وہ برابر ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد فی سبیل اللہ تک۔ تو اب ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ ہے۔ مدارس میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں مدرسہ ہیں، مدرسین ہیں، مدرسات ہیں، وہاں اساتذہ ہیں، یہاں استانیہ ہیں۔ طب کے محکمے میں دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹرز مرد بھی ڈاکٹر ہیں اور خواتین بھی ڈاکٹر ہیں۔ عدلیہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جج ہیں، چھوٹے جج سے لے کر سپریم کورٹ کی عدالت کے وہ جج موجود ہیں، خواتین ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، نوجوان بیٹیاں وہاں پر اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ اور آرم فورسز میں، عساکر میں، وہاں پر بھی عورتوں کا کردار برابر کا ہے جیسے مردوں کا ہے، یہاں تک کہ اعلیٰ ترین مناصب پر فائز ہیں۔ یہ ہماری بیٹیاں ہیں نا جو فائٹر پائلٹ بنی ہوئی ہیں، جو فائٹر پائلٹ ہیں، کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے۔ تو اتنے بڑے کام کرنے کے بعد بھی یہ سوچا جائے کہ قربانی کرنے پر اعتراض ہے، جی قربانی اس کی مکروہ ہے یا اس کو کرنا جائز نہیں ہے یا کوئی نہیں مانتے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین نے اس میں کوئی تخصیص فرمائی ہے، کوئی حکم خاص کیا ہے، مرد عورت کو الگ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجئے۔ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، کسی کے لیے کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو فرمان ہے کہ حرمت، سورہ المائدہ آیت نمبر 3 ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ یہاں دیکھیے اس آیت مبارکہ میں 9 قسمیں بیان کی گئی ہیں، جس میں حلال جانور بھی ہیں، حرام جانور بھی ہیں۔ حرام کا پہلی بات تو یہ کہ 4 تو مستقل طور پر پکے حرام ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتہ، مردار تمہارے لیے حرام ہے، والدم، اور حلال جانور کا نکلا ہوا یعنی جب ذبح کیا جاتا ہے وہ بہہ جانے والا خون جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو ایسے جانور جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ مثلا ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم لک و من کا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا اگر نام لے لیا گیا ہو تو وہ جانور حرام ہے، حرمت۔ اور 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہیں تو حلال، وہ جانور حرام ہے لیکن ان کی کیفیت اگر یہ ہو جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا الموقوذہ، المنخنقہ، پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا المنخنقہ، یعنی جس کا گلا دبا کر، سانس روک کر اس کو مار دیا گیا ہو، ہے تو حلال، بکرا ہے،
اس کو اس کا گلا بند کر کے مار دیا گیا ہو، جیسے یہ شکاری جانور شکار کرتا ہے، اور جب شیر شکار کرتا ہے کسی ہرن کو یا بکرے کو یا کسی بھی جانور کو، تو اس کو کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کا گلا بند کرتا، اس کا سانس بند کرتا، اور اتنی دیر تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کی سانس بند نہ ہو جائے، مر نہ جائے۔ یہ جانور جو جس کا گلا بند کر کے مار دیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی جانور کو گلا تو بند نہ کیا گیا ہو، اس کو ویسے کہ چوٹ مار دی گئی ہو، کوئی پتھر مار دیا گیا ہو جس سے وہ مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیہ، اور جو بلندی سے گر گیا ہو، یا مثلا بلندی نہیں ہے، گہرائی ہے، مثلا کنواں ہے، اس کے اندر وہ گر گیا ہے اور مر گیا ہے، تو وہ بھی حرام ہے، حالانکہ اپنے طور پر طبی لحاظ سے وہ حلال ہے، لیکن وہ بھی حرام ہو گیا۔ والنطیحہ، اور یہ ہے کہ اگر کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو مار دیتا، مثلا سینگ وغیرہ مار دیتا ہے، تو وہ بھی حرام ہے، حالانکہ وہ حلال تھا۔ وما اکل السبع، اور جن کو درندوں نے کھا لیا ہو، مثلا شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، انہوں نے کچھ شکار کیا ہے اور وہ مر گیا ہے اس کے شکار کے دوران، تو وہ اگر آدھا پڑا ہوا ہے یا کچھ مل گیا ہے گوشت، تو وہ گوشت کھانا حرام ہے۔ لیکن یہاں فرمایا ان 5 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد الا ما زکیتم، یعنی ما ذبحتم، جن کو تم ذبح کر دو۔ تو دیکھیے حلال بھی ہے، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے اس شکل میں کہ اگر وہ بلندی سے گر کے مر گیا ہو۔ جیسے دیکھے کہ یہ جو باز ہے وہ شکار کرتا ہے پہاڑ پر، تو کیا ہوتا ہے کہ بڑے جانور کو دھکا دے دیتا ہے اور وہ گرتا 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 نیچے آ جاتا ہے اور آ کے مر جاتا ہے۔ تو بیان ہے اس طرح یہ جانور اگر ان کا خون نہ بہا ہو، جبکہ وہ خون جو بہہ گیا ہے وہ بھی حرام ہے، لیکن شرط یہ ہے اس میں مرد کی اور عورت کی بات نہیں، یہاں یہ فرمایا الا ما زکیتم، ہاں جن کو تم ذبح کر لو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں گے۔ مثلا شکار کیا ہے شیر نے اور وہ آپ نے اس کو ڈرا دیا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، اس کی جان باقی ہے اور تم نے ذبح کر لیا ہے، تو تمہارے لیے وہ حلال ہے۔ اور ذبح کا مطلب یہ ہوتا ہے، حلال کب ہوگا کہ جب آپ چھری پھیر رہے ہیں تو جانور تڑپتا ہے، اگر اس کے اندر حرکت نہیں تو چھری پھیرنے کے باوجود بھی وہ حلال نہیں ہوں گے۔ ہاں صرف بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ آیا کہ ایک عورت جو تھی، ایک لڑکی، ایک لونڈی کعب بن مالک کی ہے، اور وہ حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، وہ گائے اپنی بکریاں چروا رہی تھی، تو ایک بکری کو کوئی مشکل آ گئی، ہو سکتا ہے کوئی شکاری جانور آیا ہو یا کوئی بیمار ہو گئی ہو، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا، اس نے دیکھا کہ ابھی اس کی جان باقی ہے، تو اس نے اس کو ذبح کر دیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کلوها، آپ کھائیں اس کو۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ایک عورت نے، یہ بھی بخاری میں ہے، کہ ان المرأة ذبحت شاة بحجر، پتھر کے ساتھ اس نے ایک بکری کو ذبح کر دیا۔ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فامر باکلها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو کھا لیجئے۔ اور ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، احناف، حنابلہ، شوافی اور ظاہریہ، یہ تمام کے تمام ائمہ کرام، ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کا ذبیحہ حلال ہے اور جائز ہے۔ ظاہریہ بھی اسی پر ہے اور اس کے اجماع ہے، وہ حکم اجماع علی ذالک۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ حکیہ، یعنی بیان کیا گیا کہ اس کے اندر اجماع بھی ہے، لیکن اس کے اندر صرف آداب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو پھر اس طرح کرو کہ آسانی ہو۔ اور وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب ذبح کرو تو پھر اس کے ساتھ احسان کرو۔ اعلیٰ تیار ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عورت ذبح کرے یا مرد ذبح کرے، شرط یہ ہے کہ خون بہے، احراق الدم، احراق الدم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ما نہر او انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل، جس کا خون بہ گیا ہو اور اللہ کا نام اس پر لیا جائے تو اس کو کھا لیجئے۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے عرض کر دیا ہے کہ وہ جو کعب بن مالک کی جو لونڈی تھی، اس کے بارے میں کہ جب اس نے اپنے بکری کو ذبح کر دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا،
تو آپ نے فرمایا کہ کھا لو، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ عورت مسلمان تھی یا نہیں تھی، اس لیے خواہ وہ عورت مسلمان ہے یا اہل کتاب سے ہے، آزاد ہے، لونڈی ہے، حالت حیض میں ہے یا پاکیزگی میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، اگر عورت وہ ذبح کرتی ہے تو اس کا ذبیحہ بالکل حلال ہے، شرعن جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ امام بخاری نے تو اس پہ باب باندھا ہے، باب ذبیحۃ المرأۃ والامۃ، آزاد عورت اور لونڈی کا ذبیحہ، اس کا باب، یعنی اس کے بارے میں یہ احادیث وہ لائے ہیں۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ فتح الباری کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر امام بخاری نے رد کیے ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ ذبح نہیں کر سکتی اور مکروہ ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، خون بہ جائے، اللہ کا نام لیا جائے، لیکن آلہ تیز ہو، وہ لوہے کا ہو، نحاس کا ہو، وہ پتھر کا ہو، آلہ تیز ہو، تیز کرنے کے بغیر ذبح نہیں کرنا۔ اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا سن یعنی دانت اور جو ناخن ہے، اس سے کیا ہوا جانور، جو ذبح کیا ہوا جانور ہے وہ حلال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار کے ہاں ایسا تھا، آپ نے فرمایا حلمی یا عائشہ، حلمی، مدیا، مدیا کہتے ہیں اور چھری کو شفرا، اور فرمایا کہ اس کو رگڑ اس کے اوپر پتھر کے اوپر تاکہ جانور کو سہولت مل جائے۔ اور آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھیے کہ یہ جو حبشے کے لوگ تھے نا، وہ کافر تھے، وہ جانوروں کو ناخن کے ساتھ بھی ذبح کر لیتے تھے، دانتوں کے ساتھ بھی کر لیتے تھے۔ دانتوں کے ساتھ تو یوں ہے نا جیسے کہ جانور کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اور ناخن کے ساتھ یہ ہے کہ جہاں کی سانس کی جو نالی ہے اس کے اوپر ناخن دبا دیا جائے اور نہ چھوڑا جائے تو وہ سانس اس کی نکل جائے گی۔ فرمایا کہ نہ، یہ ان کا ہے مسئلہ، مسلمانوں کے لیے نہیں، شرطیں پوری کرے، یا مرد ہو یا عورت ہو، اس میں تخصیص عورت کی نہیں ہے، مرد کی نہیں ہے کہ صرف مرد ہی ایسا کام کرے، نہیں، احراق الدم بھی ہو، اللہ کا نام لیا جائے، اور تیز دھار آلہ سے اگر ذبح کیا گیا ہے تو وہ جانور جائز ہے، حلال ہے، خواہ وہ مرد ذبح کرے یا عورت ذبح کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔